محبت کے بارے میں نا ہمارا سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ یہ ہر رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے۔ مطلب کتابوں اور کہانیوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بالکل بٹھا دی ہے کہ سچے جذبے کے سامنے پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ بالکل، ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں۔ ہاں ہاں، لیکن آج ہم جس داستان کے جس تاریخ موڑ کا بغور جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ ایک بالکل مختلف اور میں کہوں گی ایک بھیانک حقیقت دکھاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ بعض اوقات محبت انسان کو باغی نہیں بناتی بلکہ اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہم ہیر رانجھا سیریز کے اس تفصیلی جائزے کے چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جب محبت کو قید کر دیا گیا۔ ایک بہت ہی بھاری عنوان ہے نا؟ تو آج ہم ان نظر نہ آنے والی دیواروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو معاشرے کی نام نہاد عزت اور خاندانی دباؤ کے نام پر کھڑی کی جاتی ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسان کا اپنا گھر ہی ایک نفسیاتی عقوبت خانے میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ قیدوں کے وار کے بعد جنگ کی فضا میں اصل میں کیا تبدیلی آئی تھی؟ اچھا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس دم گھٹنے والی فضا کو محسوس کرنا ہوگا جو وہاں پیدا ہو چکی تھی۔ یہ اب وہ جنگ نہیں رہا تھا جہاں چناب کے کناروں پر بے فکر قہقہیں گونجتے تھے۔ طوفان سے پہلے والی خاموشی۔ بالکل، سیال خاندان کے دلوں میں جو شک پیدا ہوا تھا نا، وہ اب ایک سرد اور بے رحم غصے کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور یہ وہ غصہ ہے جو سیدھا عزت کے تصور سے جڑا ہوا تھا۔ صحیح، اور عزت کا یہ تصور بھی کتنا عجیب ہے نا، مطلب ایک ہی رات میں سب کچھ کیسے بدل گیا؟ ہاں، راتوں رات حالات پلٹ گئے۔ ہیرا کے لیے چناب کے کنارے جانا مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اس کی اپنی سہیلیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور ذرا سوچیں، گھر کے نوکروں کو پہرے داروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں کہ جب ایک انسان کا اپنا گھر جو اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اچانک ایک جیل بن جائے۔ یعنی دیواریں وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، لیکن دروازے اب باہر سے مقفل ہو چکے ہیں۔ ہاں، ہیر اب اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکی ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، سیال خاندان ہیر سے محبت کرتا تھا، چوچک اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا۔ بالکل، بہت لاڈلی تھی وہ۔ تو کیا اچانک وہ محبت غائب ہو گئی؟ کیا ایک افواہ کی بنیاد پر خون کے رشتے اتنے بے حس ہو سکتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس قبائلی معاشرے کی نفسیات ہے۔ ہم آج کے دور میں محبت اور خاندان کو انفرادی جذبات کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ صحیح، ہم جذبات کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس دور میں خاندان ایک جذباتی اکائی سے زیادہ ایک سماجی اور معاشی کارپوریشن ہوا کرتا تھا۔ جب قیدو نے شک کا بیج بویا تو اس نے دراصل ہیر کے کردار پر نہیں بلکہ سیال خاندان کی سماجی ساخت پر وار کیا تھا۔ اچھا، جس پر ان کے پوری بقا کا انحصار تھا۔ بالکل، تو ان کا رد عمل ہیر کو سزا دینے سے زیادہ اپنے وقار کو بچانے کا ایک بے رحم طریقہ تھا۔ یعنی بیٹی ایک انسان سے زیادہ خاندان کی ساخت کا ایک نشان بن چکی تھی، ایک کرنسی کی طرح۔ 100%۔ اس معاشرے میں عزت کوئی خیالی تصور تو تھا نہیں۔ عزت کا مطلب تھا طاقت، رتبہ اور قبیلوں کے درمیان آپ کا مقام۔ اور جب اس عزت پر آنچ آنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو پھر چاہے وہ چوچک کی اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، خاندان کا بقا کا نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ واہ، اور جب رشتے کنٹرول اور خوف کے تابع ہو جائیں تو وہاں اپنائیت کا دم ویسی گھڑ جاتا ہے۔ بالکل، ہیر کے لیے اب کھڑکی سے دور بہتے چناب کو دیکھنا محض ایک منظر نہیں رہا تھا، وہ اپنی چھن جانے والی آزادی کا ایک ماتم تھا۔ اور جب دن کے اجالے اور سیدھے راستوں پر ایسے سخت پہرے بٹھا دیے جائے نا، تو محبت کو تاریکی کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ یہ قدرتی سی بات ہے۔ ہاں، وہ ایک راستہ تو ڈھونڈتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہیر ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھاتی ہے۔ وہ اپنی ایک قابل اعتماد سہیلی کے ذریعے رانجھے تک پیغام پہنچاتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے، آخری بار نہیں مگر شاید سب سے ضروری بار۔ بہت گہری بات ہے۔ اور پھر اس تاریک رات کا وہ منظر سامنے آتا ہے جو شاید اس پوری داستان کا سب سے بھاری لمحہ ہے۔ اور وہ رات بھی عام راتوں جیسی نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں۔
بادلوں نے چاند کو مکمل طور پر چھپا رکھا ہے، جیسے جیسے کائنات بھی اس راز کو چھپانے میں ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ چناب کے کنارے درختوں کے سائے لرز رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ محض ایک قدرتی منظر نہیں ہے، یہ دراصل ان دونوں کے اندر کے خوف اور بے یقینی کا عکس ہے۔ ہیر وہاں پہنچتی ہے، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف ہے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور رانجھا اسے دیکھتے ہی جان جاتا ہے کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ ہاں، اور پھر ہیر کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ کڑوا سچ ادا ہوتا ہے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے شخص سے جسے میں جانتی بھی نہیں۔ اور خاموشی سے اپنے راستے پر بہ رہا ہے، قدرت کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، اور دوسری طرف رانجھے کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، پوری کائنات تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جڑیں تو چناب کا یہ خاموش بہاؤ دراصل اس بے حسی کی علامت ہے جو بڑی سماجی اور قدرتی طاقتیں انسان کے ذاتی دکھ کے سامنے دکھاتی ہیں۔ کتنا بے رحم احساس ہے۔ بالکل، رانجھے کی دنیا کا ٹوٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پہلی بار ایک ایسی دیوار سے ٹکرایا ہے جس سے وہ اپنی بانسری کی دھن سے گرا نہیں سکتا۔ صحیح، لیکن یہاں رانجھے کا جو ابتدائی رد عمل ہے نا، وہ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کریں۔ اچھا، کون سا رد عمل؟ جب ہیر اسے یہ زبردستی شادی کی خبر سناتی ہے تو رانجھا غصے میں کہتا ہے تو تم انکار کر دو۔ ہاں، وہ بہت آسانی سے یہ بات کہہ دیتا ہے۔ وہی نا، وہ اتنی آسانی سے کہتا ہے جیسے انکار کرنا کوئی عام سا کام ہو، جس پر ہیر ایک تلخ ہنسی ہنستی ہے اور وہ تاریخی جملہ کہتی ہے کہ تم مرد ہو رانجھا، تم نہیں سمجھو گے۔ ہیر بتاتی ہے کہ اس کی مرضی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ رانجھا اتنا ناواقف کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ دراصل رانجھا ناواقف نہیں ہے، وہ اپنے مردانہ استحقاق کی وجہ سے تھوڑا اندھا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہی تو ہیر کے اس جملے کا نچوڑ ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ تم مرد ہو تو وہ اس پدر شاہی یا سماجی ڈھانچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو مرد اور عورت کے لیے بالکل مختلف اصول طے کرتا ہے۔ یعنی مرد کے لیے کچھ اور اصول، عورت کے لیے کچھ اور؟ بالکل۔ اسے اگر ہم تھوڑا گہرائی میں دیکھیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رانجھا جب اپنے بھائیوں سے ناراض ہوتا ہے تو وہ تخت ہزارہ چھوڑ کر نکل سکتا ہے۔ ہاں، وہ تو جنگلوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ وہی نا، وہ چناب کے کنارے اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا وجود گھر کی چار دیواری کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رانجھے کے ذہن میں بغاوت کا نقشہ بالکل سیدھا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بغاوت کرنے کی جسمانی اور سماجی آزادی موجود ہے۔ 100%۔ رانجھا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے لیے نہیں کہنا ایک آپشن تھا، ویسے ہی ہیر کے لیے بھی ہوگا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ بالکل، وہ اس بات کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر ہے کہ ہیر جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں ایک عورت کا وجود خاندانی چھتری کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے پاس وہ قدم ہی نہیں ہے جو بغاوت کر کے گھر سے باہر نکل سکے۔ یعنی اس کے لیے انکار کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی شطرنج کے کھیل میں ہوں۔ واہ، بہت اچھی مثال ہے۔ رانجھا سوچ رہا ہے کہ وہ اگلی چال کیا چلے، وہ کھیل جیتنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن ہیر جانتی ہے کہ وہ کھلاڑی نہیں بلکہ وہ خود ایک مہرہ ہے جسے بس بورڈ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا کہ آپ کا اپنا محبوب، وہ انسان جس کے لیے آپ سب کچھ داؤں پر لگا رہے ہیں، وہ آپ کی سب سے بڑی مجبوری کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں رانجھے کا وہ رومانوی طلسم ٹوٹتا ہے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ معاشرہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے جس سے وہ چھپ کر مل لیں گے۔ ہاں، معاشرہ تو پوری طاقت سے ان کے درمیان کھڑا ہے، ایک ٹھوس آئینی دیوار کی طرح۔ محبت کی دنیا میں شاید وہ دونوں برابر تھے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، اور جب سیدھے راستے بند ہو جائیں تو انسان اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا؟ بالکل مارتا ہے۔ اور ہیر بالکل یہی کرتی ہے۔ جب انکار کا آپشن ختم ہو جاتا ہے تو وہ مایوسی اور ایک آخری ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ وہ خطرناک تجویز دیتی ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے پوچھتی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں تو؟ اب بظاہر تو یہ محبت کرنے والوں کی ایک عام سی خواہش لگتی ہے کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ کیا تھا؟ یہ سوال صرف دو لوگوں کے بھاگنے کا نہیں تھا، یہ دو طاقتور قبیلوں کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ جنگ کا اعلان؟ بالکل۔
ہیر کا یہ سوال دراصل اس پورے سماجی اور روایتی ڈھانچے کے منہ پر تھمپانچہ مارنے کی تجویز تھی جس پر ان کے خاندانوں کی عزت کھڑی تھی۔ اس دور میں دو محبت کرنے والے دو خاندانوں کی عزت کا مسئلہ ہوتے تھے۔ لیکن رانجھا تو ہیر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا نا، وہ تو دیوانہ تھا۔ تو جب ہیر نے یہ تجویز دی تو رانجھا خاموش کیوں ہو گیا؟ مطلب کیا وہ بزدل ہو گیا تھا؟ نہیں، بزدلی اور سماجی شعور میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ رانجھا حقیقت کی سنگینی کو جان کر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ ہیر کو لے کر بھاگ تو سکتا تھا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ قبائلی نظام میں جب ایک قبیلے کی لڑکی کو اس طرح لے جایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ رومانوی فرار نہیں بلکہ خون کی ندیاں ہوتی۔ کوف، یعنی دونوں خاندان ٹکرا جاتے۔ بستیاں جلائی جاتی ہیں، بے گناہ انسانوں کا خون بہتا۔ رانجھے کی خاموشی دراصل اس بات کا ادراک تھا کہ ہیر کو پانے کی قیمت درجنوں انسانوں کی جانیں ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیا ان کی محبت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے پوری بستیوں کو راکھ کر دیا جائے؟ یہ تو ایک انسان کو نفسیاتی طور پر کچل دینے والی صورتحال ہے۔ آپ کی محبت ایک طرف اور معصوم انسانوں کا خون ایک طرف۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم ہیر کے زاویے سے سوچیں، اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک داؤ کھیلا تھا۔ اس نے اپنی عزت، اپنا گھر، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور جواب میں اسے کیا ملا؟ ایک طویل اور سرد خاموشی۔ اور یہ خاموشی تو کسی بھی چیختے ہوئے انکار سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ ہاں، ہیر کے لیے وہ خاموشی محض ایک توقف نہیں تھا، وہ ایک فیصلہ تھا، اور وہ مایوسی سے کہتی ہے تو پھر ہم ہار گئے۔ جس پر رانجھا گھبرا کر فوراً تردید کرتا ہے کہ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی آواز کا وہم ٹوٹ چکا تھا، یقین چھن چکا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ محض کھوکھلے الفاظ ہیں۔ عین اسی لمحے دور آسمان پر بجلی چمکتی ہے، روشنی کا وہ ایک کوندھا جو تاریکی کو چیرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہیر کے ذہن میں روشن ہونے والی اس حقیقت کی طرح ہے کہ شاید محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ روشنی کا وہ کوندھا دراصل اس رومانوی دیومالا کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ صدیوں سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ محبت وہ امرت ہے جو انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ لیکن ہیر اور رانجھا اس رات چناب کے کنارے یہ سیکھ رہے تھے کہ جب محبت ایک ظالم معاشرے کی دیواروں سے ٹکراتی ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ بالکل، جو انسان کے وجود کو آہستہ آہستہ گلانے لگتا ہے۔ کیا دردناک منظر ہے! اور پھر اس ملاقات کا اختتام تو انسان کے اندر تک دکھ بھر دیتا ہے۔ واپس جانے سے پہلے ہیر پلٹتی ہے، رانجھے کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان تنکا پکڑتا ہے، اور پوچھتی ہے، اگر وہ میری شادی کر دیں تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ ذرا سوچیں کہ اس سوال میں کتنی بے بسی ہے، اور رانجھے کا وہ جواب، میں شاید خود کو بھول جاؤں، تمہیں نہیں۔ یہ محض ایک جذباتی مکالمہ نہیں ہے، یہ ایک انسان کی نفسیاتی موت کا اعلان ہے۔ رانجھا جانتا ہے کہ اگر ہیر چلی گئی تو اس کی ہستی اندر سے مر جائے گی۔ ہیر چلی جاتی ہے، اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے، اور رانجھا اکیلا، خاموش اور ٹوٹتا ہوا چناب کے کنارے کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہ جو ماخذ کے اختتامی الفاظ ہیں نا کہ کچھ محبتیں انسان کو مکمل نہیں کرتیں، وہ اسے آہستہ آہستہ ختم کرنے لگتی ہیں، یہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہیں۔ بالکل، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حقیقت کتنی تلخ ہو سکتی ہے۔ اور اس تلخ حقیقت کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک پرسکون انجام کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ معاشرے کی عزت کا تصور کیسے انسانوں کو ان کی مرضی کو بے دردی سے کچل دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ سمیٹیں تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے محبت کی آزادی ایک قید میں بدل گئی، کیسے معاشرتی عزت کے نام پر دو انسانوں کی مرضی کو کچل دیا گیا، اور کیسے مرد اور عورت کے سماجی اختیارات کے فرق نے ان کے درمیان خلیج پیدا کر دی۔ یہ صرف پرانے وقتوں کی داستان نہیں ہے، یہ آج بھی اتنی ہی زندہ حقیقت ہے۔ بالکل، آج کے دور میں بھی یہ کہانی اتنی ہی اہم ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج بھی جب رسم و رواج اور انفرادی خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان کے پاس فیصلے کا کتنا اختیار ہوتا ہے۔ عموماً قربانی انفرادی خواہش کی ہی دی جاتی ہے۔ اور اسی موڑ پر کھڑے ہو کر میرے ذہن میں ایک بہت گہرا چبھتا ہوا سوال پیدا ہو رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ اس گفتگو کو سننے والا ہر شخص اس پر غور کرے۔ وہ کیا؟ اگر اتنے سخت معاشرے میں محبت انسان کو مکمل کرنے کے بجائے تباہ کر دیتی ہے
تو کیا سچی محبت ہمیشہ بغاوت مانگتی ہے، یا پھر ہر پل یہ دکھ سہنا ہی اس سچی محبت کی اصل قیمت ہے؟ بہت بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہیر کی بے بسی اور رانجھے کے آنسوؤں کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں، ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ کہانی جاری ہے، اور اگلی قسط میں ہم اس پر مزید بات کریں گے۔